آج میری گفتگو کا عنوان ہے عیادت کی اہمیت۔ اس سے پہلے کہ خطاب میں آپ نے سماعت کیا کہ بیماری یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ بیماری کی حالت میں آدمی کو جزع و فزع، چیخ و پکار، شکوہ و شکایت کے بجائے اللہ رب العزت کا شکر و لجا لانا چاہیے اور اس نعمت کو بھی اپنے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سامان سمجھنا چاہیے۔ بیمار پڑنا یہ عام بات ہے، زندگی میں آدمی کبھی تندرست رہتا ہے اور کبھی بیمار پڑتا ہے۔ آدمی جب صحت سے مجبور ہو جائے، بیمار پڑ جائے، تو ایسے وقت میں جو اچھے اور تندرست لوگ ہیں، اسلام میں ان کے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں یا اسلام نے اس سلسلے میں ان کی کیا رہنمائی کی ہے۔ اس لیے کہ دین متین جس طرح ہم کو خوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کے خوشی منانے اور ایک دوسروں کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی طرح سے ایک دوسرے کے دکھ درد کو بھی بانٹنے کی ترغیب دیتا ہے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی شریک ہونے کی تعلیم دیتا ہے اور حتی المقدور اس کے ازالے کی تلقین بھی، کہ کس طریقے سے آدمی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے، اس کے غم کو بانٹ سکتا ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان بھائی کو بیماری، پریشانی، دکھ یا تکلیف میں دیکھ کر اس کے دل کے اندر اس کے تعلق سے رحم کا جذبہ پیدا ہو، بھلائی کا مادہ پیدا ہو، اس کے دکھ درد کو مٹانے کی کوشش کرے اور اس غم کو دور کرنے کی وہ تدبیر بجا لائے۔ یقیناً ایک مسلمان کا دوسروں کی تکلیف کا احساس کر کے اس کی دلجوئی کرنا، اس کی خاطرداری کرنا اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر عیادت کرنے میں اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت رکھی ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنے غلاموں کو مائل اور متوجہ کیا ہے۔ آپ نے ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کا جسم قرار دیا ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک بھائی کو کوئی تکلیف ہو تو دوسرا اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ عیادت اور مزاج پرسی، اس سے آپسی تعلقات میں اضافہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی اور غمخواری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مریض، اس کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کے دل میں عیادت کرنے والے کے تعلق سے جذبہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے اور اتحاد و یگانگت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ گویا سماجی اور دینی ہر دو اعتبار سے اس کے فائدے ہیں، لہذا بیماری کے علم کے باوجود اگر آدمی مریض کی عیادت کو نہ جائے اور اس کی طرف بالکل توجہ نہ دے تو اس سے آدمی کے دل کے اندر کدورت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے اور
نہیں تو کم از کم بدگمانی تو پیدا ہوتی ہی ہے کہ فلاں شخص کو میری بیماری کا علم تھا مگر وہ مجھے پوچھنے کو نہیں آیا، فلاں شخص میری پریشانی کے بارے میں جان کر کے بھی میری طرف توجہ نہیں دیا۔ تو اس سے آدمی کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے اس انسان کے تعلق سے جو یوں تو عام دنوں میں اس کے اردا گرد منڈلاتا ہے، اس کے آس پاس گھومتا ہے اور اس کے ساتھ چائے نوشی خوش گپی کرتا ہے، لیکن جب اسے ضرورت آن پڑی، پریشانی میں مبتلا ہوا تو اس کی عیادت کو نہیں جاتا۔ تو اس سے آدمی کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عداوت کے اس طریقے کو اور اس فکر کو ختم کرنے کے لیے عیادت کے طریقے کو فروغ دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیادت کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ یہاں تک کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہے جس کی ادائیگی ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا۔ کسی مسلمان نے سلام کیا تو سامنے والے کو جواب دینا یہ ضروری ہے۔ نمبر 2، مریض کی عیادت کرنا۔ اگر آدمی بیمار پڑ جائے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سننے والے پر یہ لازم ہے کہ اس کی عیادت ہو جائے۔ نمبر 3، جنازے کے ساتھ چلنا۔ کسی مسلمان کا جنازہ ہے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کے تعلق سے ہمدردی کا اظہار کرے، اس کے ساتھ چلے اور جو کچھ بھی خدمت ممکن ہو وہ خدمت بجا لائے۔ نمبر 3، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت قبول کرنا۔ اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، یہ 4تھا حق ہے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو سننے والے پر لازم ہے کہ یرحمک اللہ کہہ کر کے اس کا جواب دے۔ اس طریقے سے اسلام نے بیمار پرسی اور تیمارداری کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور درجات کی بلندی کا سبب قرار دیا ہے کہ اگر آدمی کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، تو وہ اپنے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اپنے حسنات میں اضافہ کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تعلق سے اپنے غلاموں کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور اس کی فضیلت میں مزید 4 چاند لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہے گا اے ابن آدم میں بیمار پڑا تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ رب العزت بیمار پڑنے سے پاک ہے، وہ کسی طریقے کے نقصان اور کمی سے جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، مگر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار پڑا تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ تو بندہ حیرت سے کہے گا، تعجب سے، کہ مولا تو بیماری سے پاک ہے، بھلا میں تیری عیادت کو کیسے آتا اور تو کیسے بیمار پڑتا؟ تب اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے
میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا، تو اس کی عیادت کو نہیں آیا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ رب العزت نے عیادت کرنے والے کو اس طرح سے متوجہ فرمایا کہ عیادت کرنے کے لیے بندہ اگر کسی بندے کے پاس جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کو اس کے پاس پاتا ہے، اس کی مغفرت کو اس کے پاس پاتا ہے، اور اس کے انوار و تجلیات کو اس کے پاس پاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کتاب البر والصلہ باب فضل عیادت المریض کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عیادت کرنا یہ کتنی فضیلت کی بات ہے، اور عیادت کرنا یہ کتنے بڑے انسان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اس سلسلے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مریض چاہے دوست ہو یا دشمن، امیر ہو یا غریب، جان پہچان کا قریبی ہو یا دور کا شناسہ، کسی بھی مسلمان کے بارے میں حتیٰ کہ بربنائے انسانیت اگر کسی غیر مسلم کے بارے میں بھی پتہ چل جائے تو اس کی بھی عیادت کرنی چاہیے۔ یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، انشاءاللہ آخر میں وہ حدیث تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بتانا یہ ہے کہ عیادت میں تفریق نہیں کرنی ہے، دوست اور دشمن کو نہیں دیکھنا ہے، امیر اور غریب کو نہیں دیکھنا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، اور یہ بھی ایک ہمارا سماجی عالمیہ ہے، کہ جہاں ہم دوسرے بہت سارے کام اپنے مفاد کے پیش نظر کرتے ہیں یا شخصیت کو دیکھ کر کے کرتے ہیں، اپنے کام کے دائرے کو سمیٹ لیا ہے۔ انہی بہت سارے کاموں میں سے ایک کام عیادت بھی ہے، جو اسلامی اعتبار سے بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور اس میں کسی خاص طبقہ کی کوئی درجہ بندی نہیں ہے۔ امیر کی عیادت کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اور غریب کی کرو گے تو اتنا ملے گا۔ یعنی ثواب دینے میں اللہ رب العزت نے عمارت اور غربت کو نہیں دیکھا، قربت اور بعد کو نہیں دیکھا، بلکہ نفس عیادت پر اس نے ثواب رکھا۔ لہٰذا عیادت کرنے میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ امیر آدمی ہے تب ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں گے، کل ہو کر کے یہ ہمارے کیا کام آئے گا، اگر کام آئے گا تب جائیں گے، اور اگر کام نہیں آئے گا تو ہم کیوں جائیں عیادت کرنے کے لیے۔ یہ خالص دنیا دارانہ مزاج ہے، مفاد پرستی کا مزاج ہے، یہ اخلاق نبوی نہیں ہے، یہ عاشق رسول کا طریقہ نہیں ہے، سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، معاشرے کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دور کا ہو یا قریب کا ہو، ہر شخص کی عیادت کی جائے، اس کے لیے دعائے خیر کی جائے اور اس کی دعا لی جائے۔ کہ جیسا کہ اس سے پہلے احادیث کے حوالے سے پیش کیا کہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، مریض اپنے حق میں کرے تو بھی قبول ہوتی ہے، اور اپنے دوست و احباب کے بارے میں کرے تو بھی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کو مریض کو دعا دے کر کے، یعنی عیادت کے لیے جا کر کے اس کے لیے دعا کرے، تاکہ اس کی دعا سے اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرما دے اور اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ اس لیے عیادت کے تعلق سے بغیر کسی مفاد کے، صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ دینی بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا شناسہ ہے، اس کے لیے وقت نکال کر کے عیادت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس سے ہمارا کیا مفاد وابستہ ہے، اس بنیاد پر عیادت کی جائے۔ مطلقاً عیادت کرنے کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف باب فضل العیادت کی حدیث ہے، عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم
لم یزل فی غرفۃ الجنت حتی یرجع۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کی رشتہ دار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ واپس پلٹ کر کے اپنی منزل پر نہیں آ جاتا، وہ اس وقت تک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں خوشہ چینی کرتا رہتا ہے۔ اور جنت کے باغوں کی خوشہ چینی کیا ہے؟ یہ رحمت خداوندی کا حاصل کرنا ہے، انعام خداوندی کا حاصل کرنا ہے، ثواب اور نیکی کا حاصل کرنا ہے۔ گویا کہ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے اور جب تک واپس پلٹ نہیں آتا، اس کے ہر قدم پر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں تحریر کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف ابواب الجنائز باب ما جاء فی عیادت المریض اور ابو داؤد شریف دونوں حدیث کی مشہور و معروف اور معتمد کتابوں میں موجود ہے۔ ان ثویبر هو ابن ابی فاختہ عن ابی قال اخذ علی بأدی قال انطلق بنا الى الحسن نعود فوجدنا عنده ابا موسیٰ فقال علی اعائدا جیتا یا ابا موسیٰ ام زائر فقال لا بلا عائدا فقال علی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی وإن عاده عشیا الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح وکان له خریف فی الجنہ۔ حضرت ثویر وہ ابن ابی فاختہ ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آؤ چلو ہم چل کر کے حسن کی عیادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم دونوں حضرت حسن کے پاس پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پہلے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں دیکھا تو کہا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، یہ بتائیے کہ آپ ان کی عیادت کے لیے آئے ہیں یا زیارت کے لیے یعنی ملاقات کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہ نہیں، مجھے تو ان کی بیماری کے بارے میں پتہ چلا تو میں ان کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا فرماتے ہیں کہ سنیے، خوشخبری اور بشارت ہے آپ کے لیے اور آپ جیسے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے بھائی کی بیماری کی سنتے ہیں اور عیادت کے لیے پہنچتے ہیں، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی عیادت کے لیے صبح کو جاتا ہے تو صبح سے لے کر کے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ شام کے وقت کسی بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے رحمت و بخشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں تک فرمایا کہ اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک مکان تعمیر فرما دیتا ہے جو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ یہ ہے اسلامی طریقہ اور یہ ہے اسلامی مزاج۔ اس کو سیاسی طریقہ اور اس کو پورا دنیا داری کا مزاج مت بنائیے، بلکہ اسلام کے مزاج کو سمجھیے، اسلام کے طریقے کو سمجھیے۔ اسلام کس طریقے سے خوش اسلوبی کی دعوت دیتا ہے، اخلاق اور محبت کی دعوت دیتا ہے،
پیار کی دعوت دیتا ہے، اپنے بھائی سے تعلقات جوڑنے کی دعوت دیتا ہے، اور معاشرے کو متحد رکھنے کا مزاج دیتا ہے۔ کتنی بڑی نیکی دی جاتی ہے اور کتنا بڑا ثواب دیا جاتا ہے اس شخص کو جو اپنے بھائی سے اخلاق و محبت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ 70,000 فرشتے دن بھر اس کے لیے دعا کریں، رات بھر اس کے لیے دعا کریں، جو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی ایک دوسری حدیث ہے جو کتاب البر والصلہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداہ منادی ان طبت وطاب مشامک وتبوات من الجنت منزلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے گیا، مزاج پرسی کے لیے گیا، تو اس کے اس عمل سے اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ اس بندے کو آواز لگا کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے بہت بڑا کام کیا، تو نے بہت نیک کام کیا، تم نے بہت اچھا کام کیا، تمہارا چلنا مبارک ہو۔ اللہ رب العزت تمہارے اس چلنے کی وجہ سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے تمہارے لیے جنت میں ایک مکان بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تیمارداری، مزاج پرسی کی کا ثواب اللہ رب العزت اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے اگر وہ اس کے بندے کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تیمارداری کے لیے جاتا ہے، مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معلوم ہوا کہ عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، مزاج پرسی کے لیے جانا، یہ ثواب کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ لہٰذا اگر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے، خبرگیری کے لیے جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں آج کا مزاج جیسا کہ ایک روشنی اس پر میں نے ڈالی کہ کوئی بڑا آدمی، سرمایہ دار، عہدے دار، ذمہ دار کسی غریب کی یہاں نہیں جاتا اس بنیاد پر کہ اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی غریب کسی بڑے کے یہاں چلا جائے تو لوگ اس کے اس عمل کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاپلوسی کے لیے جا رہا ہے، یہ اس کی پنیا گیری کے لیے جا رہا ہے، یہ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو میری ملت کے جوانوں اور بزرگوں، ہر دو اعتبار سے ہمیں اپنے مزاج کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر کوئی غریب کسی کے یہاں تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اس کے اس عمل کو مذاق پر مت معمول کرو، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ظن المومنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ اگر مومن اس نیک کام پر عمل کرتا ہے تو اس کے اس نیک عمل کی تعریف کی جائے، توصیف کی جائے، نہ یہ کہ اسے ڈسکرج کیا جائے، اس کے حوصلے کو پست کیا جائے، اس پر کمنٹ کیا جائے، اس پر انگشت نمائی کی جائے، اور نہ ہی بڑے لوگ غریبوں کو نظر انداز کرے۔ دونوں ایک دوسروں کا خیال کرے اور ہر ایک کو دوسرے کی عیادت کرنی چاہیے تاکہ معاشرہ میں خوشگوار ماحول پیدا ہو اور معاشرے میں ایک دوسرے کے تعلق سے خوش فہمی کا مزاج پیدا ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آدمی کوئی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو تبھی آدمی عیادت کے لیے جائے، مزاج پرسی کے لیے جائے یا اس کی خبر گیری کے لیے جائے، بلکہ اگر کسی معمولی بیماری کے بارے میں بھی پتہ چل جائے کہ میرا مسلمان بھائی تکلیف میں مبتلا ہو تو ایسی صورت میں بھی جا کر کے اس کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں اس تعلق سے بھی آیا عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال عادنی النبی من وجع کان بعینی، ابو داود کتاب الجنائز
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے، حالانکہ میں آشوب چشم میں مبتلا تھا، یعنی میری آنکھ آ گئی تھی، اور یہ آنکھ آنا کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے، مگر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابی کے یہاں آشوب چشم میں مبتلا ہونے کے بعد بھی تشریف لے جا رہے ہیں، یعنی معمولی بیماری میں بھی آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور بڑی بیماری میں بھی تشریف لے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بیماری بڑی ہے یا چھوٹی ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کے لیے ہمیں خوشی کا سامان بننا ہے، آمزی کہ وہ مصیبت بڑی ہو یا چھوٹی ہو۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عیادت کرنا اس کا شرعی حکم کیا ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کی دو رائے ہیں اور ان کی دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ عیادت کرنا یہ واجب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رجحان اسی طرف ہے، اور بعض دوسرے علماء فرماتے ہیں جیسے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اور ان کے کچھ احباب فرماتے ہیں کہ عیادت کرنا واجب نہیں لیکن مستحب ضرور ہے۔ تو یہ دو حکم ہے عیادت کے تعلق سے، بعض نے کہا کہ واجب ہے، بعض نے کہا کہ مستحب ہے۔ اب اس میں کون سی بات راجح ہے اور کون سے زیادہ قابل عمل ہے، تو علماء کرام نے اس سلسلے میں تطبیق دی ہے اور فرمایا ہے کہ کب یہ واجب ہے اور کب یہ مستحب ہے۔ اگر بیمار کوئی ایسا شخص ہے جس کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو، جس کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہو، کوئی اجنبی ہے، مسافر ہے، کوئی اس کی خبر گیری کرنے والا نہیں، اگر اس قسم کا آدمی بیمار پڑا تو ایسے شخص کی عیادت کو جانا واجب ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی خبر گیری کرنے والے لوگ موجود ہیں، دیکھ بھال کرنے والے موجود ہیں، اس کی دوا علاج کا اہتمام و انتظام و انصرام کرنے والے لوگ موجود ہیں، تب فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں تیمارداری کرنا یہ مستحب ہے۔ بہرحال واجب کی صورت ہو یا مستحب کی صورت میں ہو، دونوں صورتوں میں تیمارداری کرنا یہ باعث خیر و برکت ہے اور ثواب کا عمل ہے، لہٰذا یہ عمل بجا لانا چاہیے۔ ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ دوسرے مسلمان کی غمخواری کرے، اس کی پریشانی میں کام آئے، اور آدمی جس حیثیت سے بھی اپنے مریض کی یا اپنے اس بیمار شخص کے کام آ سکتا ہو، کام آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر بیمار شخص، مریض آدمی معاشی اعتبار سے کمزور ہے، پیسے کے اعتبار سے کمزور ہے، علاج نہیں کرا سکتا ہے، اس میں تکلیف آتی ہے، تو آپ پیسے سے اس کی مدد کریں، اور اگر وہ شخص پیسے کا محتاج نہیں ہے، آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے، آپ کو عقل دیا ہے، تو آپ اس سے بہتر مشورہ دیجئے، آپ کی رسائی ہے تو اچھے ڈاکٹر تک اس کی رہنمائی کیجئے۔ اس طریقے سے ڈاکٹروں تک رہنمائی کرنا، مفید مشورے دینا، اپنے تجربات سے اسے آگاہ کرنا اور اس طریقے سے اس کے لیے کام آنا، یہ بھی آپ کا فرض ہے اور یہ آپ کا اخلاقی طریقہ ہے۔ غرض ہے کہ جس طریقے سے بھی آدمی اپنے پریشان اور بیمار حال بھائی کے کام آ سکے، اسے بیمار کو کام آنا چاہیے اور اس کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ یہ تو عیادت کا حکم ہوا اور عیادت کی فضیلت ہوئی، آدمی کو عیادت کرنی چاہیے۔ اب ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیادت کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے عیادت کرنا چاہیے، اور جب کوئی کسی کی عیادت کے لیے جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں بھی ہمارے لیے، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
رہنمائی موجود ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عیادت کرنے والوں کے ساتھ جو عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے اسے تحریر فرما کر کے، جمع فرما کر کے ہمارے لیے روشنی کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ آئیے اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو کیسے جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی کی عیادت کے لیے جائے تو باوضو جائے، یہ بہتر طریقہ ہے، اور باوضو ہو کر جائے، نیت اپنی خالص اللہ کی رضا جوئی رکھے، اس کی خوشنودی رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اپنی نیت بنائے، اس میں کسی دوسری نیت کو شامل نہ کرے کہ یہ مالدار ہے اس لیے جا رہا ہوں، سرمایہ دار ہے اس لیے جا رہا ہوں، یہ میرے کام آتا ہے اس لیے جا رہا ہوں، یہ میرا معاون ہے اس لیے جا رہا ہوں، یہ میرا مخلص ہے اس لیے جا رہا ہوں۔ نہیں، ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا جوئی اور خوشنودی اپنی نیت بنائے، اور پھر یہ نیت کرتا ہوا اس کے پاس جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے، اچھا وضو کرے، اور اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے، اور اس عیادت میں اس سے کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہو، صرف اور صرف ثواب کی نیت سے جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 60 سال کی مسافت کے مقدار دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب الجنائز کی۔ یعنی وضو کر کے آدمی اچھی نیت کے ساتھ عیادت کو جاتا ہے تو اس کی اور جہنم کے درمیان 60 سال کی مسافت ہو جاتی ہے، دوری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نیت۔ اور پھر اس کے بعد جب مریض کے سامنے جائے تو آدمی اس کے سامنے پہنچ کر کے ایسی بات کرے جو اس کو خوش کرنے والی ہو، جو اس کے دل کو بھانے والی ہو، ایسی بات نہ کرے جو اس کو تکلیف پہنچانے والی ہو، حوصلہ افزا گفتگو کرے، صحت مند گفتگو کرے۔ مثال کے طور پر جب اس سے ملاقات ہو، چہرے پہ نظر پڑے تو مریض کو تسلی دیتے ہوئے کہے کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا چہرہ حشاش بشاش نظر آ رہا ہے، جلد ہی آپ کو تندرستی مل جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے آپ ہمارے درمیان ٹہلیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، کام کاج کریں گے، ویسی عبادت کریں گے جیسے آپ پہلے کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اس سے گفتگو کرے، اور پھر اس کے بعد مریض کے حق میں یہ دعا کرے، تسلی دیتے ہوئے کہے لا باس طہور انشاءاللہ، رواہ البخاری کتاب المرضى۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مریض کی عیادت کرتے تو عیادت کرتے وقت اس کو حوصلہ افزا کلمات سناتے اور اس کے لیے دعا کرتے کہ لا باس طہور، کوئی بات نہیں ہے، کوئی غم کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ کو پاک و صاف کر دے گا، اس بیماری کے ذریعے سے گناہ مٹا دے گا اور آپ کو اچھی تندرستی عطا فرمائے گا۔ اس طریقے سے حوصلہ افزا گفتگو کرے، مریض کو صحت و تندرستی اور زندگی کی امید دلائے، نا امیدی والی گفتگو اس کے سامنے نہ کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس کی درازی عمر کی دعا کرو کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی لمبی کرے اور اس کی بات بیماری پر ختم نہ کرے، یعنی بلکہ اس کو مطمئن کرے اور اس کو خوش کرنے والی گفتگو پر اپنی گفتگو مکمل کرے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد ایک طریقہ یہ ہے کہ مریض کے سر پہ یا بدن پہ جہاں تکلیف ہو وہاں پر اپنا داہنا ہاتھ رکھے اور داہنا ہاتھ رکھ کر کے اس کے لیے دعا کرے۔ حدیث پاک میں بہت ساری دعائیں منقول ہیں اور بہت ساری دعائیں بیان کی گئی ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھے،
جہاں پر کوئی تکلیف ہو، اور اگر کوئی تکلیف کسی ایک خاص جگہ پر نہ ہو تو پیشانی پر ہاتھ رکھے، اور پیشانی پر ہاتھ رکھے، 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھے، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے. کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ 3 کلمات پر مشتمل، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. حدیث پاک میں آیا ہے کہ آدمی اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کرے، اگر اس مریض کو اس مرض میں دنیا سے جانا نہ ہوگا، یعنی اگر اس کی موت مقرر نہ ہو چکی ہے، تو اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اسے شفا عطا فرمائے. اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفاعت کی عیادت کے بہت سارے طریقے بتائے ہیں. ان طریقوں کو ہمیں اپنانا چاہیے. موقع ملے تو کبھی آ کر کے ان طریقوں کو سیکھیے. درس کی جو محفل منعقد کی جاتی ہے عصر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، ان محفلوں میں بیٹھیے اور سیکھیے کہ ہم انہیں سیکھ کر کے اپنے لیے دنیا میں نیکیاں جمع کر سکتے ہیں اور لوگوں کی ہمدردیاں اکٹھا کر سکتے ہیں. ان تمام تفصیلات سے قطع نظر بس ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے. یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کی ہے. اسلام کی تبلیغ کو اور اسلام کے مشن کو عام کیجئے، اسے محدود مت کیجئے، سمیٹیے نہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عیادت یہ صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاں مومنین کی عیادت کرنی ہے وہیں انسانی بنیاد پر غیر مسلموں کی بھی عیادت کی جا سکتی ہے. یہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے. ایسا آپ عمل کریں گے تو آپ کے غیر مسلم پڑوسیوں کے دل کے اندر اسلام کے تعلق سے ہمدردی اور نرمی کا جذبہ پیدا ہوگا. ممکن ہے کہ آپ کا یہ عمل اس کے لیے اسلام لانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے. حدیث پاک سماعت کیجئے. بخاری شریف کتاب الجنائز باب اذا اسلم الصبی، یہ حدیث پاک ہے. ایک مرتبہ ایک یہودی لڑکا، اور یہ یہودی لڑکا وہ تھا جو کبھی کبھار نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، لیکن تھا وہ یہودی، بیمار پڑ گیا. جب اس کی بیماری کی اطلاع نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے اس کے سرہانے بیٹھ کر کے کہا کہ بچے تم اسلام قبول کر لو. اس کا باپ وہیں پر بیٹھا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اخلاق سے کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں، مسلمانوں کے نبی ہیں، اور ایک معمولی آدمی یہودی ہوں، ان کا ماننے والا نہیں، غریب آدمی ہوں، مگر پھر بھی میرے بچے کو دیکھنے کے لیے آئے، تو اس کا دل پسیج گیا، نرمی پیدا ہو گئی. اس کا باپ جو وہیں پر بیٹھا تھا اس نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا ابو القاسم، یعنی یہ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے کہہ رہے ہیں تم ان کی بات مان لو، یعنی اسلام قبول کر لو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اشہد، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس بچے نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اور اس جملہ کے کہتے ہی حدیث پاک کے الفاظ ہے فمات، اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر، اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ انتقال ہوا تو یہودی ہو کر کے نہیں مرا، بلکہ سبحان اللہ مسلمان ہو کر کے مرا.
اب وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اور یہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے کا اثر ہے کہ نبی کے طریقے کو اس نے اپنے دل سے مانا، جانا، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بخشش کا سامان بنا دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پتہ چلا کہ ہمیں اسلام کی تعلیم کو اپنے عمل سے عام کرنا ہے، اور اسلام کے پیغام کو عام کرتے ہوئے ہمیں اسلامی تعلیمات کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے، تاکہ لوگ ہمارے گفتار سے نہیں بلکہ کردار سے متاثر ہو کر دامن اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اسلام کی تبلیغ کی عملی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔